اور رمضان المبارک کی مہینہ میں میں نے عرض کیا کہ آخری عشرے کے اندر جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اعتکاف والی ہے۔ اعتکاف جس بندے کو اعتکاف کی توفیق ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اعتکاف۔ اب اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے مقصد بتا دیا تھا اعتکاف کا، کہ اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اس میں عبادات کرنا۔ بندہ اعتکاف میں اس لیے بیٹھتا ہے کہ بھائی عام دنوں میں کام کاج میں لگے رہتے ہیں، فرصت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں مسجد میں ہوں گا، اعتکاف میں بیٹھا ہوں گا، تو چلو لیلۃ القدر میں جانا نصیب ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کا بڑا مقصد کہ لیلۃ القدر کو پا کر اس میں عبادت کرنا، یہ مقصد ہے۔ اعتکاف ایسی عظیم عبادت ہے، اگر ہم اس گروہ تک پہنچیں تو ایسی عبادت بہت کم۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر، جمع کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو وقف کر دینا۔ اعتکاف کا معنی ویسے جم کر بیٹھنا۔ تو جو اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو عموماً پردہ لگا لیتے ہیں۔ ہاں جی، پردہ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا نا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں 10 دن یا 9 دن جتنے دن اعتکاف ہے، یہ میں نے اللہ پاک کو دے دینے ہیں، بس بندہ اور اللہ ہو، تنہائی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا نام، ہاں جی، یہ اعتکاف۔ ایک جگہ پر جم کے بندہ بیٹھ گیا نا، اور بس اب وہ تلاوت میں لگا ہے، ذکر اذکار میں لگا ہے، نوافل میں لگا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر رہا ہے، اللہ پاک سے تنہائی میں راز و نیاز کر رہا ہے، تب دیکھو جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوگی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے، بڑے فائدے اعتکاف کے، بڑے فائدے۔ اعتکاف کے لیے بندہ آتا ہے، اعتکاف میں مردوں کے لیے مسجد میں ہوتا ہے، ہاں جی، جو بندہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آتا ہے نا جی، تو وہ 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے وہ اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کی شان ہے، عظمت ہے، کہ جو بندہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کے میزبان ہوتا ہے۔ تو عام بندہ اگر اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو عام بندہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور اس کو راضی کیے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتا۔ جو بندہ اعتکاف کے لیے آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کیے بغیر مسجد سے کہیں جانے دیں گے؟ تو جو بندہ اعتکاف کے لیے آیا وہ اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی شان والی بات ہے۔ پہلے یہ بندہ عام تھا اور اب یہ بندہ ایسا خاص ہو گیا کہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا بڑا مومن اتنا ہی رزق کی اضافہ، جتنا ایمان پختہ، جتنے اعمال زیادہ، اتنا ہی رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے اس کا اعزاز زیادہ۔ جو اعتکاف کرنے والا ہے، یہ اعتکاف کرنے والا بندہ یہ اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے، اب اللہ پاک اپنی شان اس کا اعزاز کرتا ہے۔ اب دیکھو کیا ہے اس کی عزت۔ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو پتا یار میرا دوست، میرا رشتہ دار کہاں بیٹھا ہے، وہ بڑی عقیدت سے آ کے سلام کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار میری پاس سے دعا ہے، اپنے اس کو کر دی، میری پاس سے دعا ہے، میری فلاں پریشانی، میری فلاں پریشانی۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ حالانکہ جب یہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کام پتا تھا، لیکن اب یہ ایسا خاص ہو گیا کہ عام بندے کا ذہن بن گیا کہ اللہ پاک کا یہ خاص بندہ ہے، اللہ پاک جس کی دعائیں خاص طور پہ قبول کرے گا، اس لیے دعاؤں کے لیے وہ سکیت بناتے ہیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رمضان میں ویسے ہی مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا رزق اس سے بھی کئی جگہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے، گھر میں ان کو کھانے پینے کی جو چیز دستیاب تھی، تو اعتکاف کے حالت میں اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ان
جاتی ہیں، یہ رزق میں مزید اضافہ ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ساڈا بچہ، ساڈا بھائی، ہاں جی، یا ساڈا گھر والا، ساڈے والد صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، لہذا ہم انہوں نے زیادہ چیز بھیج دیں، کھانے پینے سے زیادہ یہ مومن کا فکر سے بڑھ جاتا ہے، اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اور مزید بھی یہ کہ مسجد میں سب کا افطاریاں ہوتی ہیں اور دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں سے جو ہے افطاریاں آتی ہیں، تو پھر اعتکاف کرنے والی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، بھائی یہ ہمارے گھر سے آج گوشت پکا تھا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ بریانی پکی تھی، یہ آپ کے لیے ہے، یہ کھیر پکی تھی، یہ آپ کے لیے ہے۔ یعنی اپنے گھر سے جو چیزیں آئی سو آئیں، لیکن ارد گرد سے بھی بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف کرنے والوں کو افطاری کروانا جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ پاک کا مہمان ہے جس بندے نے اعتکاف کیا ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستوں، یہ دنیا مصروفیت ہے ہر ایک کی، لیکن آخری عشرے میں اگر اعتکاف کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا احساس ہے۔ اعتکاف کے فائدوں میں ایک بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو 24 گھنٹے جماعت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ 24 گھنٹے اعتکاف کرنے والے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ ایسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آیا اور مسجد میں اس غرض سے بیٹھا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو تو میں جماعت سے نماز پڑھوں، تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس وقت تک اللہ پاک اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف والا اس نے اگر فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو یہ زور کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ بھئی کب زور کا وقت ہو میں زور کی نماز پڑھوں، تو اس کو جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس نے زور پڑھ لی ہے، عصر کے انتظار میں ہے تو جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ عصر پڑھ لی ہے، مغرب کے انتظار میں ہے، جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ مغرب پڑھ لی ہے، عشاء کے انتظار میں ہے، جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ عشاء پڑھ لی ہے، فجر کے انتظار میں ہے، تو اس کو جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستوں میرے عزیزوں، اعتکاف ایسی عالی شان عبادت ہے، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ پاک کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ وقت میں اللہ پاک کے ساتھ تنہائی میں گزارو اور اللہ پاک سے راز و نیاز کرو، لیکن مصروفیت ہر بندے کی طرح ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بغیر مسجد میں آتا ہے تو بار بار آتا ہے، بار بار چلا جاتا ہے۔ مصروفیت کا یہ حال ہے کہ نماز میں کھڑے اللہ پاک کے آگے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ جلدی جلدی میں آئے کام چھوڑ کر دھیان کام کی طرف ہوتا ہے۔ اور آج کل چھوٹے حال یہ کہ امام نماز پڑھاتا ہے، پیچھے 200 نمازی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اکیلا امام اگر بھول جائے نا 200 نمازیوں کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ امام صاحب غلطی ہوئی، کیوں کھڑے یہاں ہے، سب یہاں رو کہیں اور ہے۔ ہاں جی، جو دکان والا ہے وہ اپنی دکان کا حساب کر رہا ہے نماز کے اندر، ہاں جی، جو کہ اور کاروبار والا ہے وہ اپنے کاروبار کو فلانے کو انہیں لینے ہیں، فلانے انہیں دینے ہیں، وہ نماز چھنا نہ کریے۔ یعنی مصروفیت کا دور ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ تنہائی اور راز و نیاز نہیں ہو پاتی۔ اعتکاف کے فوائد میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تنہائی عطا کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز میں، ہاں جی، راز و نیاز کرنا اس پاس آسان ہے۔ ہاں جی، اللہ نے تھوڑی گلیں کی تھی، اللہ نے منایا رو رو کے، ہاں جی، تو یہ سارے کام اس کے لیے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام وہ کر کے نہیں آیا اور کوئی کام اس نے جا کے نہیں کرنا، یہ تنہائی میں اللہ پاک کے پاس بیٹھا ہے، 10 دن اس نے اللہ پاک کو دے دیے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں، اعتکاف بڑی عظیم و شان بات ہے۔ کوشش کریں اس اعتکاف میں ہم خود بیٹھیں یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بٹھائیں۔ بس اوقات اپنے گھر میں 3 بھائی ہیں کام کرتے ہیں، تینوں اب تینوں تو نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف پہ، کوئی کاروباری لوگ مناتے ہیں اور گھریلو لوگ مناتے ہیں، کئی مسائل ہیں، لیکن 2 بھائی اگر یہ کریں بھائی دیکھو ہم 2 بھائی ہیں، گھر کے سارے خرید کا انتظام ہم کریں گے، آپ کو اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور 2 بھائیوں نے ایک بھائی کو اعتکاف کے لیے فارغ کر دیا اور گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ اب دیکھیں وہ بھائی اب اعتکاف میں بیٹھ گیا، وہ اپنے لیے بھی دعائیں کرے گا، اپنے گھر کے دوسرے افراد بھائی کی دعائیں کرے، یا اللہ میرے بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے فارغ کر دیا ہے، تو لہٰذا اب اس کی برکات پورے گھرانے پہ نازل ہوگی۔
کی برکت صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں. اگر ایک بندہ 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا اور وہ اللہ کے ساتھ لگا ہے، اب پورے گھر کے اندر جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی اللہ کو کس کی برکت سے دور فرمائے گا. بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو مال سے دور نہیں ہوتی، بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں اور جو ہے ادھر کے معاملہ سے حل نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ پاک سے تنہائی میں جب مانگا جائے، رو کے اللہ پاک کو منایا جائے تو پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. آج ہر بندے کے ذہن میں ہر بندے کے معاملات میں پریشانیاں موجود ہیں. اگر اپنی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے قدر کر کے اس میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو ایک اعتکاف میں بٹھا دیا جائے. بڑے فائدے ہیں اس کے فائدے خود بندہ پھر اپنی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے فوائد بندہ بیان کرتا ہے تو فوائد بیان کرتے کرتے بندہ بیان کرنے والا تھک جاتا ہے، سننے والا بندہ بس اوپر کہتا ہے مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو اس کی مثال ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل تو لوکل گاڑی میں سفر بہت کم ہو گیا، ہر بندے کے پاس اپنا موٹر سائیکل ہے اس کا عموماً، تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. بڑی گاڑیوں میں تو آتے ہیں لوگ مختلف چیزیں بیچنے کے لیے، پھکی بیچنے کے لیے آتا ہے. اس کا 101 فائدہ بیان کرتا ہے، یہ پھکی ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے. اب بندہ کہتا ہے یہ پھکی ہے، اس کے 100 فائدے ذہن میں آتے. پھر وہ کہتا ہے اس کو کھاؤ گے پھر آپ کو پتہ چلے گا، چکھو گے، چیک کرو گے، پھر بتانا. اب بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. گاڑی میں کلفی بیچنے والا آتا ہے، وہی بڑے فوائد بیان کرتا ہے. کلفی کہتا ہے پسند نہ آئے، کلفی گڈیوں بعد اپنے پیسے واپس، پھر بدل تو جاتا ہے. باقی مزدار لے گا وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے کھاؤ، اگر مزہ نہ آیا تو کلفی گڈیوں بعد کہہ رہی آئے. یہ اعتکاف ہے، یہ تو کلفی کیا پتہ نہیں اللہ کا کیا کیا نعمت اس میں عطا کرتے ہیں. جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے نا 10 دن کے بعد اعتکاف سے اٹھیں گے تو پھر آپ کہیں گے واہ، مولوی صاحب نے بات کی تھی نا وہ تو بہت تھوڑی سی تھی، جو فوائد بیان کی تھے وہ تو بڑے تھوڑے تھے، یہ جو فوائد مجھے حاصل ہوئے ہیں یہ واقعہ ہی اپنی مثال آتا ہے. میں تو زندگی میں کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑوں گا. آپ نے کبھی دیکھا اور کیا ہوگا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، یا جن کے اعتکاف میں بیٹھنے کی روٹین ہے، بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے رشتےداروں میں، ہمارے محلے والوں میں، ہمارے عزیزوں کار میں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی روٹین ہے کہ ہر سال بیٹھتے ہیں. مجبوریاں ان کی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی روٹین لگے ان کو بیٹھنا وہ بیٹھتے ہیں. وہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کوئی غور کیا؟ جو مجبوریاں ہمارے ذہن میں ہیں اور واقعی تو ہیں، ہم نے سب کی ہماری مجبوریاں ہوئی، میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، کیا وہ مجبوریاں اس کے ساتھ نہیں ہیں جو ہر سال بیٹھتے ہیں؟ لیکن اب اس نے اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف کے فوائد، اس کی برکات واقعی عملاً حاصل کر لی ہے، اس کو فائدہ نظر آ گیا ہے. اس لیے اب وہ ساری مجبوریاں چھوڑنا اپنے لیے آسان سمجھتا ہے کہ بھائی پچھلے سال میں اعتکاف میں بیٹھا، اس کی برکت سے میرا فلاں مسئلہ حل ہوا، فلاں حل ہوا، فلاں مسئلہ فلاں حل ہوا، میں تو اس اعتکاف میں بیٹھوں گا. اصل میں جو بندہ ایک مرتبہ اعتکاف کرتا ہے اس کو اعتکاف کی برکات عملاً حاصل ہو جاتی ہیں. اگلے سال جب جو ہی اعتکاف کا موقع آتا ہے اب وہ سارے کام چھوڑ کر دے یہ کام میں نے کر لیا. وہی بات ہوگی نا کہ بھائی سننے کا مزہ اور ہے اور زبان سے چکھنے کا مزہ اور ہے. تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے اگر بندہ اس کو اختیار کرتے تو عملاً بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر اس کا ہر سال بیٹھنے کا جی چاہتا ہے. میرے بھائی میرے دوست میرے عزیزوں، زندگی بڑی سال ہے، ہر روز اسپیکر پہ اعلان ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں فلانا فوت ہو گیا، فلانا ایسا فلانا ایسا. آج کل تو قتل و غارت بہت ہے، آئے روز قتل و غارت کے معاملات پیش آتے ہیں. پتہ نہیں ہم میں سے کسی کی زندگی کتنی ہے. اگر رمضان اللہ پاک نے دیا اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ پچھلے سال ان دنوں موجود تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہماری زندگی میں بڑے رمضان آنے اور ہم نے بڑا لمبا جینا ہے، لیکن وہ آج ہمارے تک موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں. اگر اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور اس میں آخری عشر داخل ہو رہا ہے، اس کی قدر کر کے لیلۃ القدر میں جاگ کر اور اعتکاف والی بات کو خاص طور پر اختیار کر کے اگر ہم قیمتی بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین وقت ہماری قیمتی
اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، آج کل اللہ کی قسم ہونا آتا ہے بندے کو جب اپنی عملی صورتحال دیکھتے ہیں، علمی صورتحال، ایک تو علم کی کمی ہے، ایک عمل کی بھی کمی ہے۔ نمازی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز آتی نہیں ہے، نماز کے موٹے موٹے مسائل سے واقف نہیں ہے، وضو کرنے کا طریقہ لیتا کئی سال سے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، سیکھتا کیوں نہیں ہے کہ میں کسی سے پوچھوں گا کوئی کیا کہے گا، اتنا بڑا ہو گیا اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اتنا بڑا ہو گیا اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو نماز کے فرائض کا واجبات کا پتہ ہی نماز میں کون سا عمل مسنون ہے، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، چھوٹ جائے تو کیا معاملہ ہے، بنیادی معاملہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا تو بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کچھ نہ کچھ دین کی بات کسی سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا، فرصت مل جائے گا۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ جانتے ہیں کہ بھائی مجھے نماز کے بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والے بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اچھے مسائل آتے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کا موقع اور کچھ نہیں۔ جو ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد کے مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ ان سے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو کہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تو ہم کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھیں گے۔ باقی دنوں میں سیکھنے کا موقع ملتا نہیں، بس اوقات ہم چاہتے ہوتے ہیں لیکن مصروفیت بہت ہوتی ہے، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ گیا کام کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھائی کوئی نہ کوئی نیک عمل کرے۔ لیکن نیک اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ 10 دن یا 9 دن جتنے دن ہو اعتکاف کے، ان دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ دینی باتیں ہم سیکھ لیں، جسے سیکھنے کا موقع بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کے فوائد میں کہ بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ، یہ چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ 10 دن اعتکاف کو دے دیں اور اس میں آپ دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیں تو یہ پوری زندگی آگے دین کے مطابق زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہے کہ 10 دن آپ کے بیکار نہیں ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہن بات کی رکھو تو خود مسائل کا بہت پتہ ہے، تو وہی سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسائل سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، مجھے تو مسائل کا پتہ ہے، میں تو اعتکاف میں بیٹھوں، جس کو مسائل کا پتہ ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کو ایک فائدہ یہ ہوگا، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو دینی مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، اس کو موقع مل جائے گا کہ یہ ان کو دینی مسائل بتا سکے۔ یہ اس لیے سے بیٹھے کہ میں نے اپنی عبادت بھی کرنی، میں نے اپنا پاک سے رد و نیت بھی کرنی، اور میں اعتکاف اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مسجد کے اندر میرے جو دوسرے مسلمان بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے میں ان کو دینی باتیں سکھاؤں گا، ان کو وضو کا طریقہ سکھاؤں گا، ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤں گا، ان کو حلال و حرام کی موٹے موٹے مسائل بتاؤں گا۔ اب اگر اس لیے سے بیٹھ گیا اور عملاً اس بندے نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو دینی مسائل بتائے اور ان کی زندگی سمجھ گئی اور ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہو گئی، اب دیکھیں پوری زندگی وہ لوگ اگر اس کے بتانے کے بعد عمل کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ گویا یہ ایسے ہے کہ اس کے لیے ایک نیکیوں والی مل اور فیکٹری لگی۔ کیسے نیکیوں والی مل اور فیکٹری کیسے لگی؟ تو دیکھو ایک بندہ ہے، آپ نے اعتکاف میں بیٹھے تھے، اس کو نماز سکھا دی، اب وہ صحیح نماز پڑھنے والا بن گیا، اس کو وضو کا طریقہ سکھا دیا، اب وہ صحیح طریقے سے وضو کی نماز پڑھنے والا بن گیا۔ اب جو اجر جو ثواب اس کو ملے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے اس کو بھی بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اب پوری زندگی وہ بندہ صحیح وضو کر کے صحیح نماز پڑھتا رہے گا، اس ایک بندے نے اس کو نماز سکھائی تھی تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا رہے گا۔ اس کو شاید یاد نہیں بھول جائے میں نے کسی کو نماز سکھائی تھی کہ نہیں سکھائی تھی، لیکن وہ اس کے حق میں ایک نیکی کمانے والی فیکٹری رہتی ہے۔ اب وہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو یہ بندہ پوری زندگی نمازیں پڑھے گا، ہو سکتا ہے کتنا کو سکھائے، اپنی اولاد کو سکھائے، اس کا اگر عمل دخل ہے تو میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، یہ اس کے لیے نیکی کمانے والی فیکٹری رہتی ہے۔ لہذا اعتکاف ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، آپ اس کو ضرور اختیار کریں، لیلۃ القدر اس کی قدر کریں۔ اللہ پاک اگر زندگی میں عطا فرما دے تاکہ راتوں کے اندر جا کر اس میں عبادت کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔